آج کا ہمارا موضوع ہے بے روزگاری اور پاکستان میں اس وقت 35% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری میں کرپشن اور سرمایہ کی منتقلی کا بہت بڑا کردار ہے۔ مہنگی بجلی اور گیس نے زراعت، صنعت غرض پاکستان کی معیشت کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، بجلی مافیا مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے۔ پاکستانی عوام بنگلہ دیش اور انڈیا سے تقریباً دگنے ریٹ پر بجلی خرید رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 100 کے قریب آئی پی پیز اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور سرمایہ کو امیر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جب سے پاکستان بنا ہے، چینی مافیا بھی چینی کی وافر مقدار کا ڈرامہ کرتی ہے، پھر چینی ایکسپورٹ کرتی ہے، پھر چینی کی کمی کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر وہی چینی امپورٹ ہو جاتی ہے۔ بجلی مافیا اور چینی مافیا سے معلوم نہیں کب تک پاکستانی عوام کو نجات ملے گی۔ بے روزگاری سے مراد ایسی صورتحال ہے جب کسی ملک کے افراد کام کرنے کے اہل ہوں اور کام کرنا چاہتے ہوں، لیکن موزوں اجرت پر اس کی قابلیت اور تربیت کے مطابق کام نہ ملے تو ایسی صورتحال کو بے روزگاری کہا جائے گا۔ ہر ملک میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو جسمانی یا دماغی طور پر کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مثلاً بوڑھے، اندھے، پاگل اور اپاہج افراد، یا ایسے افراد جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، مثلاً پیر، فقیر، سادھو وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں ملک کی آبادی کا خطیر حصہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو کم سنی میں ہوتے ہیں اور کام نہ کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات، اثرات اور حل کے لیے چند تجاویز ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری زراعت میں ہے۔ یہاں بے روزگاری کا تناسب 20 سے 25% ہے۔ زراعت میں ان کام کرنے والوں کو مستور بے روزگار کہا جائے گا۔ یہ موسمی فصل اگاتے ہیں اور بعد میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس طرح صنعت میں بھی موسمی بے روزگاری ہے۔ مثلاً پنکھے بنانے والے کارخانے 3 ماہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 3 ماہ کے لیے بے روزگاری پھیل جاتی ہے۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن مناسب منصوبہ بندی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان چائنا کی طرح منصوبہ بندی کرے اور آبادی کو معاشی ترقی کے لیے استعمال کرے۔ پاکستان میں سرمایہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ غیر ممالک میں محنت کرنے والے پاکستانی اپنی رقم مثبت استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کے بھائی بیٹے پاکستان میں رہ کر کوئی کاروبار تشکیل دیں تاکہ غیر ممالک سے واپس آ کر وہ کاروبار میں شریک ہو جائیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ کاروبار کرنا بہت پیچیدہ عمل ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ اپنی رقم سے فارن کرنسی خریدتے ہیں یا پھر سونے کے بسکٹ خریدتے ہیں۔ اس طرح رقم دوبارہ سرمایہ دار ممالک کے پاس چلی جاتی ہے۔ ملک میں روزگار نہیں پھیلتا بلکہ بے روزگاری پھیلتی ہے۔ ہر سال پاکستانی روپے کی ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے۔ فیکٹری لگانے میں رسک ہے، جبکہ فارن کرنسی اور گولڈ بزنس جیسے کاموں میں کوئی رسک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر رہ کر بہت سے سرمایہ دار فارن کرنسی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کاروبار کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں نہیں ہوتے ہیں۔ کرنسی بزنس اور سونے کے بزنس کی وجہ سے بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ معیشت سکڑ رہی ہے
امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کم ہو گئی ہیں۔ امپورٹ آئٹم میں پہلا نمبر فارن کرنسی کا ہی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر تعلیم جنرل ایجوکیشن کی دی جاتی ہے۔ جنرل ایجوکیشن سے بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ جنرل ایجوکیشن کے ادارے اس وقت بے روزگاری پھیلانے کے کارخانے بنے ہوئے ہیں۔ بی اے پاس کلرک ملازمت کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ سرمایہ دار ممالک میں جنرل ایجوکیشن کے مقابلے میں فنی ادارے ہیں۔ ان اداروں سے فارغ ہونے کے بعد طالب علموں کو روزگار کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ سیاسی بحران اور فرسودہ رسم و رواج بھی مقامی سرمایہ دار کو کارخانہ لگانے سے روکتے ہیں۔ ایک حکومت کچھ پالیسی بناتی ہے، دوسری حکومت کچھ پالیسی بناتی ہے۔ مستقل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں جسمانی محنت کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بے روزگاری کے منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ جنرل ایجوکیشن حاصل کر کے جن طالب علموں کو باعزت روزگار نہیں ملتا ہے، ان میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، جو کہ بہت غلط رجحان ہے۔ کچھ بے روزگار جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تعلیم یافتہ مجرموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیم سے نفرت ہو رہی ہے، جو کہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فنی ادارے زیادہ سے زیادہ کھولے جائیں یا جنرل ایجوکیشن کے ادارے کو فنی اداروں میں تبدیل کر دیا جائے۔ بے روزگاری کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بھی یورپ والا طریقہ اختیار کرے۔ یورپ والوں کی جب پیداوار ان کی ضرورت سے بڑھ گئی تو انہوں نے نئی منڈیاں تلاش کی، آسٹریلیا اور امریکہ دریافت کیا، وہاں منصوبہ بندی کے تحت اپنی آبادی اور اشیاء کو بھیجا۔ اب امریکہ میں اصل امریکن نہ ہونے کے برابر ہیں، ان سے بہت زیادہ یورپین امریکن ہیں اور یہی وسائل پر قابض ہیں۔ اکثریت سیاستدانوں کے ماں باپ یورپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کو بھی منصوبہ بندی کے تحت امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اپنی فالتو لیبر بھیجنی چاہیے، تاکہ یہ پاکستان کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ بنے اور آہستہ آہستہ وہاں کے ممالک کی سیاست میں قدم رکھیں، جیسا کہ یورپین نے امریکہ اور آسٹریلیا میں کیا۔ اب بینکوں کے ذریعے فارن کرنسی تارکین وطن کم بھیج رہے ہیں۔ یہ رقم فارن کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے زیادہ آ رہی ہے۔ اس کے معیشت پر منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو صنعت کاری کے لیے قائل کیا جائے، ٹیکس سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ مقامی سرمایہ کار اپنی رقم فارن کرنسی اور سونے کی خرید و فروخت کی بجائے صنعت کاری میں لگائیں۔ اس طرح متوازی معیشت کا خاتمہ ہوگا۔ پیداوار کا تعین کیا جائے کہ کون سی پیداوار اس سال ہونی ہے اور اس پیداوار کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ فالتو پیداوار کو ایکسپورٹ کیا جائے۔ زراعت میں جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جائے۔ غیر حاضر جاگیردار زمین کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، زمین کو پیداوار کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے زرعی تعلیم عام نہیں ہو رہی۔ فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کی وجہ سے ہی انڈیا کی فی ایکڑ پیداوار ہم سے زیادہ ہے، وگرنہ پاکستانی جسمانی اور دماغی لحاظ سے انڈیا سے بہتر ہیں۔ فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ کیا جائے۔ ٹی وی اور ریڈیو پر فضول رسم و رواج کے خلاف ڈرامے پیش کیے جائیں تاکہ عوام کو ان رسومات سے نفرت پیدا ہو۔ محنت کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ اچھے صنعت کاروں کو ایوارڈ دیا جائے۔ ٹیکس سسٹم کو آسان کیا جائے تاکہ کاروبار کو فروغ حاصل ہو۔ کاروبار بڑھے گا تو روزگار بھی بڑھے گا، روزگار بڑھے گا تو جرائم میں بھی کمی ہوگی، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جنرل ایجوکیشن کے اداروں کی بجائے فنی ادارے کھولے جائیں۔
بجلی مافیا اور چینی مافیا سے پاکستان کو نجات دلائی جائے، کرپشن اور سرمایہ کی منتقلی کو روکا جائے۔ سرمایہ کی منتقلی کرنے والے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی۔ بے شک پاکستان کے اندر وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف اچھے سسٹم کی کمی ہے۔ اچھے مضبوط سسٹم ہی سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ملک اتنی دیر تک خوشحال نہیں ہو سکتا ہے جتنی دیر تک اس ملک میں سسٹم اچھا نہیں ہوگا۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.